ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معجم الاوسط کی حدیث پاک، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبر، جی ہاں، صبر کرنا ایک ایسا کام ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، ہوئے ہیں۔ اے کاش ہم بھی آزمائشوں پر صبر کریں، مصیبتوں پر صبر سے کام لیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تو کوئی بعید نہیں اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو خاص ہمارے لیے نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق دے۔ یقیناً صبر کرنا اللہ تعالیٰ جس کو توفیق بخشے وہ صبر کر لیتا ہے۔ یہ تو میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی صبر نصیب فرمائے، آپ کو بھی صبر نصیب فرمائے۔ تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، جب مصیبت آن پڑتی ہے اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اگر صبر کر لیا جائے تو بندہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ آئیے صبر کے متعلق سنتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن بنے اور ہم برداشت کریں، تحمل سے کام لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات رفیعہ اور اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مینڈک سوار بچھو رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 10 پر ہے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ تحریر فرماتے ہیں، پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور خود پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً تجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑہا گنا زیادہ تھیں، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے قرب الہی کے حقدار بنے۔ تو کہیں بے صبری کر کے آخرت کی سعادت سے محروم نہ ہو جائے۔ یقیناً 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 دنیاوی پریشانیوں، تنگ دستیوں، بیماریوں وغیرہ میں صبر کرنے والوں کے لیے آخرت کی خوب خوب راحت سامانیاں ہیں۔ آئیے یہ راحت سامانیاں کیا ہیں سنتے ہیں تاکہ ذہن بنے کہ ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسن بن ذکوان علیہ رحمت الرحمن کو ان کی وفات کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا، یعنی پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ فرمایا قبور اہل المصائب فی الدنیا، یعنی دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
وہ گھپ اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتا. انشاءاللہ عز و جل وہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی. جب بھی مصیبت آئے صبر کر کے اجر کے حقدار بنیے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا. اور یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا یعنی مصیبت زدہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان یعنی ترازو قائم کی جائے، نہ ان کے لیے دفتر یعنی نامہ اعمال کھولے جائیں. ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ درندوں نے پھاڑ کر گوشت نوچ کر کھا لیا تھا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہچان لیا، اس کے پاس کھڑے ہوئے اور دعا کی یا اللہ یہ بندہ تو تیرا فرما بردار تھا، اسے اس حالت میں کیوں پاتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی اے موسیٰ اس نے مجھ سے وہ مقام طلب کیا جس تک اپنے اعمال کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اللہ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رب کائنات عز و جل بلندی درجات کے لیے بھی نیک بندوں کو امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے. بے شک اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. البتہ یہ ضروری نہیں کہ صرف نیک بندوں ہی پر امتحان آئے، بسا اوقات گناہگاروں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا جاتا ہے. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کسی جگہ سے گزر رہے تھے. ملاحظہ فرمایا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کا بدن اور لباس گندگی میں لتھڑ گئے ہیں. لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل کا ہے. ہم گناہوں کی دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے. جب مہربان ماں
کچھ سزا دے کر تنبیہ یعنی خبردار کر سکتی ہے تو ہمارا خالق و مالک عز و جل اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ رب کائنات عز و جل مومنین و مومنات کو امتحانات میں مبتلا کر کے ان کے سیئات یعنی گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے۔ لہذا جب بھی مصیبت آئے، پارہ 20 سورہ العنکبوت کی دوسری آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی آفت و مصیبت مسلمان کے حق میں اکثر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جیسا کہ منقول ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش یعنی تنگ دستی سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ جب مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے یعنی روزی بڑھا کر، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر نیکیوں کا بدلہ دینا کچھ باقی رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ نارے جہنم سے بچ سکے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت کے پیش نظر گاڑیوں، عمارتوں، دولتوں، صحتوں اور طرح طرح کی نعمتوں کی اپنے اوپر کثرت کو دیکھ کر ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ دنیا میں نیکیوں کی جزا نہ ہو اور غربتوں، آفتوں، بیماریوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا اپنے اوپر سلسلہ دیکھ کر صبر کرنا اور دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ آخرت کی راحت سامانیوں کا پیش خیمہ ہو۔ ہم اللہ عز و جل سے دونوں جہانوں کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمیں صبر کرنا آ جائے، صبر پر اجر عظیم حاصل کرنا آ جائے۔ صبر کریں گے تو اجر عظیم بھی حاصل ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت بنائیے تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب العزت، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جبکہ کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرأت کرتا ہے۔
لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں. مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا اور مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں. حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب الانام عز و جل کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں. ان حکمتوں کو ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. تکلیف پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات کفارہ سیئات اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں. یعنی آفتیں اور بلائیں گناہ مٹانے اور درجے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل سے حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حدیث پاک نمبر 16806. ہم تو گناہوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں. کاش جب بھی کوئی مصیبت آئے اس وقت یہ ذہن بنانا نصیب ہو جائے کہ شاید آخرت کے بجائے دنیا ہی میں سزا دی گئی ہے. اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا. خدا کی قسم، مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے. دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں قبر یا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل جو کرتا ہے یقیناً وہ صحیح کرتا ہے. بس اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بہت مرتبہ اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے. چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. اور اللہ عز و جل جانتا ہے، تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے. ہم روئیں، چلائیں، بے صبرے بنیں، چیخیں، شکوے شکایتیں کریں، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے. ہمیں فلاں چیز جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں، خواہش ظاہر کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہی. اس میں کوئی حکمت ہے ہماری بہتری کے لیے. اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہے جو وہ ہمیں عطا نہیں کی جا رہی. تو لہذا
صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے, دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے. مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حالت میں رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پاک پروردگار عز و جل ہمارا مالک و مختار ہے, جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل فرمائے اور جسے چاہے امتحان میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق عطا فرما کر انعام و اکرام کی بارشیں برسائے. مومن کامل وہی ہے جو ہر حالت میں رب ذوالجلال عز و جل کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دینے والا شخص بہت ہی بڑا بد نصیب ہے. ہر مسلمان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدائے رحمان عز و جل کا پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمان عبرت نشان ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد یعنی حالت نہ آئی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان صفحہ 71 پر مندرجہ بالا آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اور جیسی سختیاں ان پر گزر چکیں ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی, جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے. ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں. بخاری شریف میں حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے, پھر آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے, اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. یہ جو دین اسلام ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا ہے, بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں ہمارے سلف صالحین نے, بڑی مشکلات صحیح ہیں, تب تو یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. صبر صبر اور صبر. صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب عظیم, اجر عظیم, درجات رفیعہ حاصل کیجئے اور فرشتوں کے نزول کا سبب بنیے. اعمال ایسے ہو جائیں کہ فرشتے زیارت کو آئیں, فرشتے مدد کو آئیں, فرشتے حوصلہ افزائی کے لیے آئیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملکہ ہو جزے